الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. بھائی میں بڑے دل سے شکر گزار ہوں قاری صاحب کا، اور آپ حضرات کا بھی بڑے دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہیں. لیکن مجھے اپنا حال پتہ ہے کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ یہاں بات کر سکوں. میں ایسے نہیں کہہ رہا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، زمخشری نے لکھا ہے، کشاف نے، اور طبری نے لکھا ہے، قرطبی نے لکھا ہے کہ علماء کی بات کے بعد بات نہیں کرنی چاہیے. مولانا صاحب بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری اردو تھوڑی وہ دوسرے ٹائپ کی ہے نا، دوسری طرح کی ہے. میں پنجابی میں بات کرنے کی عادت نہیں، یہ تھوڑی سی میری کمزوری ہے. میں کوشش کروں گا، تھوڑی سی بات کرتا ہوں پنجابی میں کروں گا تاکہ میری بات سمجھ میں آئے. علماء کی بات کے بعد مزید بات کرنا یہ بے ادبی ہے، اور ان کی بات سے اوپر بات رکھنا یہ بھی بے ادبی ہے. لیکن میں جو مولوی صاحب نے بات کی ہے اسی کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا، کوئی اپنی بات نہیں رکھوں گا. اور جو حضرت نے شکوہ کیا ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ کل بھی فجر کے بعد میں ہوں اور پرسوں بھی ہوں، تو یہ 2 دن اگر آپ نے اجازت دیتے ہیں تو میں فجر کے بعد 10 سے 15 منٹ کی بات انشاءاللہ آ کے عرض کر دوں گا. اجازت ہوگی تو میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. ابھی میں مختصر بات کروں گا، تھوڑی سی بات جو ضرورت کی ہے وہ عرض کروں گا. مولوی صاحب نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات کی ہے نا، بڑی فائدہ مند، بڑی ضرورت کی چیز ہے. اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں. میں مولوی صاحب سے انفرادی طور پر درخواست کر کے جاؤں گا کہ اس موضوع پہ کام کریں. انشاءاللہ یہ میرا اور مولوی صاحب کی بات ہے. لیکن آپ حضرات کے سامنے جو 2-3 باتیں رکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ بھئی اپنے نبی سے محبت کرو. اپنے نبی سے محبت صرف جذبات والی نہیں، ٹھیک ہے جی، صرف زبان والی نہیں، ٹھیک ہے. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت، دل سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آئے، دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہونے لگے تو سمجھو نا میرے دل میں محبت ہے، میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. بابا فرید الدین عطار گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مومن کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تار بندھا ہوا ہے، چاہے اس نے داڑھی رکھی ہے چاہے نہیں رکھی، چاہے وہ شادیوں میں ناچ کے پیسے کماتا ہے، چاہے وہ حرام کھاتا ہے، چاہے وہ اپنی بہنوں کا حصہ مار کے بیٹھا ہوا ہے، بہنوں کی جائیداد مار کے بیٹھا ہوا ہے، لقمہ جہنم کا کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت سے ایک تار نکل رہا ہے، اور یہ تار نکل کے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جا رہا ہے. اور زندگی بھر جب وہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتا ہے
تو اس تار میں حرکت ہوتی ہے اور وہاں سے کرنٹ یہاں پہ آتا ہے، اس لیے دل میں جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اور ہر مومن کے دل میں ہے، جس کو اس کے ماں باپ نے بتایا ہے کہ محمد عربی کتنے بڑے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو نہیں بتایا اس کے دل میں بھی ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ ایسا ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تار وہاں سے بندھی ہوئی ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار سے کسی نے کہا، اے مولوی صاحب لمبی لمبی باتیں کرتے ہو، چھوڑو جی، رہنے دو۔ تو کہنے لگے کہ اگر تو کہتا ہے تو کاٹ دوں؟ وہ کہتا ہے کاٹ دو۔ دنیا نے دیکھا رات کے وقت مرتد ہو گیا تھا۔ جو میں اور آپ مسلمان ہیں تو کملی والے کا کرم ہے، ہم اپنی طاقت سے مسلمان نہیں، تو اپنے دل سے محبت محسوس کرو۔ صحیح ہے؟ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اس کی برکات دل میں ہوتی ہے، ظاہر میں اس کا ظہور ہوتا ہے داڑھی کی شکل میں، نماز کی شکل میں اور دوسرے اعمال کی شکل میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ کوئی بچہ ہے یہاں پر چھوٹا، 4 سال کا ہو، 4 سال کا بچہ کوئی ہے؟ یہ کھڑا ہو جائے، نیلے رنگ کا کھڑا ہو، شاباش۔ ہاں، جب بیٹھ جاؤ، بچہ دیکھ رہے ہو نا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے تھے، یہ بھی بچہ کھڑا ہو، شاباش۔ ہاں ہاں، یہ دیکھ رہے ہو کتنا سبز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال کے ہوئے تو لگتے تھے 4 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں۔ تو دائی حلیمہ آئیں اور دائی حلیمہ نے حضرت آمنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کیے، 2 سال دودھ پلایا، واپس کیے۔ تو کہنے لگی کہ آپ یہ بچہ نہ دیں تو بہتر ہے۔ تو کہنے لگی کیوں؟ کہنے لگی کہ اس بچے میں بڑی برکتیں ہیں، اس بچے کی برکتیں ایسی ہیں کہ ہمارا پورا محلہ اس کی برکتیں کھاتا ہے۔ یہ ہاتھ جوڑتی ہوں، بچہ کچھ سال میرے پاس اور چھوڑ دو۔ تو آمنہ تو دیکھ چکی تھی نا کہ جس پتھر کے پاس سے گزرتی وہ کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ پتھر بھگانے لگتے۔ 1983 میں میرے استاد ہیں، پہلے یہ تعمیرات جو ابھی ہوئی ہیں نا یہ نہیں تھی، تو جو مروہ پہاڑی ہے وہاں پر ایک پتھر تھا، وہ پتھر کافی بڑا تھا، لیکن وہ پتھر ایسے تھا جو کہ پہاڑی پہ تھا لیکن درمیان میں کھڑا ہوا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ڈھلان ہے تو پتھر کو نیچے آئے یا اوپر رہے، لیکن وہ درمیان میں کھڑا ہوا ہے، یعنی ایسے جھک رہا ہے تو ادھر رکھا ہوا ہے پتھر، یعنی نیچے نہیں گر رہا۔ تو وہاں کے عربی شیخ نے سے پوچھا یہ پتھر کیسا ہے، اس کو نیچے جانا چاہیے، یہ یہاں کیوں کھڑا، کبھی گر سکتا ہے؟ کہا یہ کبھی نہیں گرے گا۔ کہا کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر اس جگہ پر تھا، تو جب نبی علیہ السلام کی والدہ یہاں سے گزرتی تھی تو ایک مرتبہ گزرے تو یہ پتھر لڑک کے یہاں تک آیا اور کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آمنہ حیران ہو گئی اور آمنہ کہنے لگی یہ کیا ہوا جی، یہ پتھر مجھے سلام کر رہے۔ اور پھر طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، یہ ایسے کلمات آمنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے ساتھ سنے ہیں۔ حلبیہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ تو وہ تو دیکھ چکی تھی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ عواتقات نبی عواتقہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جس لڑکی کی شادی نہ ہوئی ہو لیکن اس کا دودھ اتر جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں عاتقہ۔ تو 3 ایسی عورتیں تھیں، 3 ایسی بچیاں تھیں، ایسے شوق میں نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے تو اللہ نے دودھ اتار دیا۔ تو آمنہ تو دیکھ چکی تھی یہ سب ہے، اور یہ ایسا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دادا سیدنا عبد المطلب، یہ
جب حبشہ ہے نا، حبشہ، بلال حبشی کا نام سنا ہوگا آپ لوگ، تو حبشہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا. یہ عبد المطلب اس سردار جب بادشاہ بنا ہے اس کو مبارکباد دینے کے لیے، اور تو اس نے کہا کہ بھئی کون آئے گا؟ جی مکے سے آئے. کیا چھوڑو، مکے والوں کی کوئی حیثیت نہیں، تم جا نہیں سکتے. تو کہنے لگے نہیں، آپ ہمارا یہ ہدیہ بادشاہ کو بھیجو. تو ہدیہ بادشاہ کے پاس گیا. جب ہدیہ گیا تو اس نے کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہا یہ مکے والے لائے. کہا جلدی سے بلاؤ. اس سے پہلے مکے والوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. تو یہ پہلی مرتبہ تھا، بڑے حیران ہوئے. کہا کون لے کے آئے؟ کہا یہ عبد المطلب. کہا ادھر آؤ. کہا میرے پاس رکو گے؟ کہا کتنا عرصہ؟ کہا کم از کم 10 دن. کہا بالکل روکتے ہیں. آگے بادشاہ سلامت بھول گئے. 10 دن گزرے. کہنے لگا بادشاہ سے رخصت لینی ہے. بادشاہ نے روکا، پتہ نہیں کیوں. تو جاننے لگے تو کہنے لگا یہ مجھے معاف کرو، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ تھوڑی دیر رکو. رات کے وقت بادشاہ اس کے پاس آیا اور بادشاہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ اس کائنات کو بدلنے والا ایک بندہ آنے والا ہے، اور وہ بندہ مکے میں پیدا ہوگا، اور وہ بندہ جس کے ہاں پیدا ہوگا اس کے 10 بیٹے ہوں گے. 10واں بیٹا پہلے مر جائے گا، اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوگا. اس کے باپ کو تو میں نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے مر گیا، لیکن یہ بات میں پکی جانتا ہوں کہ تم اس کے دادا ہو. مجھے بتاؤ کہ وہ بچہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ عبد المطلب گھٹنوں میں گرنے لگے. کہنا نا 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 نا، میں تیرے گھٹنوں میں گروں، کیونکہ ساری کائنات تیرے بچے کے گھٹنوں میں گرنے والی ہے. تو عبد المطلب سے کہا وعدہ کر، جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوگا ویسے ویسے تم میرے پاس آؤ گے، مجھے بتایا کرو گے، میں سب سے پہلا اس کا امتی بننا چاہتا ہوں. لیکن 1 سال میں اس کا انتقال ہو گیا. بادشاہ کے 1 سال. سیرت حلبیہ میں پورا واقعہ لکھا، 3 روایتیں اس واقعے کی، تو ایک روایت بھی نہیں. تو حلیمہ لے کر گئی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ. تو اس وقت میلہ لگتا تھا اور میلے کے اندر قیافہ شناس آتے تھے. قیافہ شناس آج کل تو ایسے لوگ رہے نہیں. میرے ماموں سلمان تھے، وہ قیافہ شناس تھے، بڑے زبردست قیافہ شناس تھے. میرے والد صاحب ان کے واقعات بڑے سناتے ہیں. تو وہ قیافہ شناس ہوتے ہیں، وہ دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ یہ بچہ کیا بنے گا. چنانچہ یہودی اس وقت قیافہ شناس بڑے مشہور تھے. آج کے زمانے میں تو وہ علم نہیں رہا. میں بڑے بندے تلاش کیے، کوئی ایسا بندہ ملے. میرے استادوں کو 1-2 بندے ایسے ملے تھے، تو مجھے بڑی تلاش ہے کہ کوئی ایسا بندہ ملے کہ وہ اللہ کی طرف سے کہ علم ہوتا ہے. وہ اللہ نہیں دیکھتے کہ یہ مولوی صاحب ہے، یہ شولوی صاحب ہے. وہ اللہ نہیں، اللہ ہر جس کو دینا چاہتے تھے کہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے دینے کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیافہ شناس کے پاس لے کے گئے. تو قیافہ شناس نے دیکھا اور دیکھتے ہی آنکھ تھوڑی نیچے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو مبارک، آنکھ مبارک کو تھوڑا سا نیچے کرتے تھے نا، تو ایک سرخ رنگ کا دھاگا اوپر رہ جاتا تھا اور وہ آہستہ آہستہ نیچے جاتا تھا. جیسے نا آنکھ اوپر کرتے تو ہلکا ہلکا پانی نیچے جاتا. غور سے دیکھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک میں ایک سرخ ڈورا تھا. وہ آنکھ تھوڑی سی نیچے کرتے تھے تو وہ ڈورا آہستہ آہستہ نیچے جاتا تھا. تو حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگا اس بچے کو سنبھال کے رکھنا اور اس کے چہرے پہ کپڑا ڈال، اور کپڑا ڈال کے یہاں سے فوراً نکلو. کسی یہودی نے دیکھ لیا تو قتل کر دے گا. یہودی اس کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے. تو عبداللہ بن سلام آئے اللہ کے نبی کے بعد، یا رسول اللہ ایک بات کہنی ہے. کیا؟ کہ یہ بات ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں
جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ 1000 کے مجمع میں شاید میں اپنے بچے کو نہ پہچانوں، لیکن 1,00,000 کے مجمع میں ہر کوئی آپ کو پہچان لے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جینے کا، ارے یہ تو آقا ہے نا، آقا کے غلاموں کی بات آپ کو بتاتا ہوں، روایت تھوڑی سی کمزور ہے لیکن چلتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 میل دور ہے بیت المقدس سے، اور حضرت خالد بن ولید اور چند دیگر اصحاب وہ آپ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھئی آپ نے یہ والا کرتا پہن لیں اور گھوڑے پہ سوار ہوں۔ کہ چلو ٹھیک ہے، کرتا پہنا، گھوڑے پہ سوار ہوئے تو گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا، تو حضرت عمر کہتے ہیں قد قتلتنی قد قتلتنی، اوے مجھے قتل کر دی، مجھے اتارو۔ گھوڑے سے اترے، وہی اپنا 14 پیمند والا لباس پہنا اور لباس پہن کے کہا وہی اونٹ لے کے آؤ۔ اونٹ پہ سوار ہوئے، وہ چلتے گئے۔ اب جب 10 میل رہ گیا تو ان کے خادم اسلم ہے یا بعض روایت میں دوسرے ہیں، تو ان کی باری تھی، ان کو کہا تم بیٹھو، کہا نہیں اب شہر میں داخل ہو رہے، اب تو آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ کہا نا تیرا نمبر ہے، تو ہی بیٹھے گا۔ اس کو بٹھایا اور بیت المقدس کے اندر داخل ہو۔ بیت المقدس اگر آپ نے دیکھا تو نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے وہاں ہم جا نہیں سکتے آسانی کے ساتھ، وہاں پہاڑیاں بہت ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، تو بیت المقدس کے قریب آتے ہیں تو وہ چھوٹی سی پہاڑی، اس سے نیچے اتر رہے۔ جب اس سے نیچے اتر رہے ہیں تو یہودیوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو مسلمانوں کا سپاہ سالار ہے، اس سے پہلے حضرت خالد اور حضرت عمر کی شکل ملتی تھی، قد بھی ملتا تھا اور حیت بھی ملتی تھی۔ حضرت خالد پہلے حضرت عمر بن کے آئے، تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ نہیں، اگر یہ خلیفہ تو کبھی جیت نہیں سکتے تم لوگ۔ چنانچہ جب خود حضرت عمر آئے تو پوچھا کہ وہ عمر کون ہے؟ وہ جو اونٹ پہ بیٹھا ہے وہ ہے یا جو نیچے ہے؟ کہا وہ جو نیچے ہے، اونٹ کی جو نکیل پکڑ کے چل رہا ہے وہ عمر ہے، جسم پہ جو کپڑا پہنا تھا اس کے اوپر 14 پیوند لگے تھے اور ان میں سے 2 پیوند ٹاٹ کے تھے۔ کہ اگر واقعی یہ عمر ہے تو دروازے کھول دو، ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ عمر آئے گا، خادم اس کا اونٹ پر سوار ہوگا اور وہ خود نیچے پیدل ہوگا اور اس کے کپڑوں پہ 14 پیوند لگے ہوں گے، جن میں سامنے کے دامن پر 2 پیوند ہوں گے جو 2 ٹاٹ کے ہوں گے۔ اوئے ہوئے، تو محمد کی بات تو بڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے خادموں کا ذکر بھی کتابوں میں ہے، آپ کے خادموں کا ذکر، لیکن افسوس ہے مجھ پر اور آپ پر۔ ابو لہب کے بیٹے نے رقیہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں محمد کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ عرب میں رخصتی سے پہلے طلاق مل جانا اتنا بڑا تھپڑ پڑنے سے بڑی بےعزتی ہے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے اللہ کے دین کے لیے دی ہے قربانی، دی ہے قربانی۔ یہ قربانیاں دینا کیا ہے؟ دیکھو بھائی میرے پیارے دوستو، حضرت عثمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات میری لمبی ہوتی جا رہی ہے، انتہائی معذرت، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خادم میں آئے، عثمان مقابلہ کرو گے تو جیت جاؤ گے، مقابلہ کریں گے تو عبداللہ بن زبیر جیسا بندہ سامنے بیٹھا ہوئے، علی مرتضیٰ باہر چوکیداری پر ہے، حسن بن علی، حسین بن علی دروازوں پہ کھڑے ہیں، غلاموں کی ایک فوج ہے۔ غلاموں سے کہا دیکھو ہاتھ جوڑو، اللہ کے واسطے اگر تم نے میرے حق میں تلوار اٹھائی تو تم غلام ہو گے، اور اگر پیچھے ہٹ جاؤ گی تو تم آزاد ہو۔ عجیب انسان، سبحان اللہ۔ اور حضرت علی سے کہا واسطے دے کے خدا کے واسطے چلے جائے۔ حسین سے کہا یہاں سے چوکیداری چھوڑو۔ حسن سے کہا میں تمہارے باپ سے بڑا ہوں، کہہ تو یہاں سے چوکیداری چھوڑو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو ہٹایا۔ کیا ہے؟ ایک شخص آیا چھری لے کے،
چھری لے حضرت عثمان پہ حملہ کرنے لگا تو صحابہ نے پکڑ لیا. تو جب صحابہ نے پکڑا ہے تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے قتل نہیں کرنا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کی تلاشی دلوائیں. فرمایا کہ یہ بندہ اللہ کی قسم کھا چکا ہے, اب میں اس کی قسم کے ساتھ اس بندے کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا. حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو فتح پاؤ گے, لیکن اگر چاہو تو روزہ میرے ساتھ افطار کرنا. 18 ذی الحج ہے اور آپ حضرت عثمان کے سامنے لوگ آئے ہیں اور حضرت عثمان کو شہید کیا. بچنا چاہتے تو ایک ابرو کا اشارہ کرتے بچ جاتے, لیکن ہمیں اتنا بڑا سبق دیا کہ مسلمان, وہ مسلمان تھوڑی تھے, حضرت عثمان کو شہید کرنے والے مسلمان تھے, کافر پکے منافق تھے, پکے منافق, لیکن ظاہر میں تھا کہ ہم مسلمان ہیں, ظاہر یہ کیا ہوا تھا کہ ہم مسلمان ہیں. تو مجھے بتاؤ ایک نقلی, ایک منافق وہ کہہ رہے کہ میں مسلمان ہوں, اور اس کا اتنا ادب ہے, اتنا احترام ہے کہ اس کے خلاف تلوار اٹھانے کو تیار ہے. یہاں اپنا بھائی ہے, اپنی بہن ہے, اپنی ماں ہے, اپنا والد ہے, صبح سے شام تک اس کو گالیاں دیتے ہیں, صبح سے شام تک اس کی برائیاں, اور صبح سے شام تک اس کے بہتان. اپنا مسلمان بھائی پکا مسلمان, اپنی مسلمان بہن پکی مسلمان, مسلمان باپ جس نے جنا ہے, پیدا کیا ہے, یہ مسلمان ہے. یہ میں آپ کے لیے نہیں کر رہا, میں اپنے لیے کر رہا ہوں. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, تمدن میں ہیں ہم نصارا, ثقافت میں ہیں ہم حنون. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو کیا ہے یہ حیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی تو ہے. دوستو یہ ہے محبت جو اندر سے ہوتی ہے. یہ محبت جو باہر سے ہو, صرف جوشیلے جی ہم تو ایسے ہم تو ویسے, نہ. اس محبت کی ضرورت ہے, یہ والی محبت کی ضرورت جو اندر سے ہو, جو قلب کی گہرائیوں سے ہو. تو میں یہ سنا رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے لوگوں نے پہچانا. تو جب اس نے حضرت رقیہ کو طلاق دی ہے سب کے سامنے طلاق دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غم ہوا, تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علیہم قلبا من کلامی, اے اللہ اس کے اوپر. اب دیکھیں سامنے والا گستاخ کتنا ہے, سامنے والا نڈیر کتنا ہے, بے ادب کتنا ہے, سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رقیہ بنت محمد کو طلاق دی صلی اللہ علیہ وسلم. او آپ کے چہرے پہ یہ رنگ آیا, اللہم صلی علیہم قلبا من کلامی. تو وَلَهُ زُرَعَتْ, روایتوں میں لفظ, جب اس نے یہ کلمہ سنا تو اس نے آواز نکالی بیل کی, اور وہاں سے بھاگا اور سیدھا گیا ابو لہب کے پاس کہ ابا یہ کیا ہوا, محمد نے مجھے یہ کہہ دیا. اوہ اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. دیکھ رہے ہو میرے اور آپ کے آقا کیسے ظرف ہے, تو اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. اوہ تو کیا کروں, کہ مکہ چھوڑ کے چلا جا. سامان باندھا, محافظین لیے اور لے کے نکلا ہے, لیکن اس کو پتا ہے, ابو لہب بھی جانتا ہے اور یہ شخص بھی جانتا ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی ہے. کہنے لگا اب میں نہیں بچتا. چنانچہ اللہ نے ایک شیر کو مسلط کیا, یہ سب لوگوں کو دائیں بائیں سلا کے پھر سامان رکھ کے اس کے درمیان میں سویا. کہتے گرمی لگتی ہے تو لگے, ہوا نہیں لگتی نہ لگے, لیکن جان تو بچے گی. یہ درمیان میں لیٹا ہے, سب کے منہ سونگتا ہوا ایک شیر آیا اور اس کو وہیں پہ ختم کر دیا, اور کسی کے آنکھ بھی نہیں کھلی. جب صبح اٹھ کے دیکھا تو خون میں لت پت بیٹھا ہو, مرا ہوا. ایک کافر کو, ایک دشمن کو, جس کے سامنے اتنا بڑا معاملہ کھڑا ہو گیا. کیا ہے؟ یقین ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کبھی رد نہیں ہو سکتی. بس بات ختم ہو گئی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کبھی رد نہیں ہو سکتی. تو امتیوں کو کیوں یقین نہیں آتا؟ مجھے اور آپ کو کیوں یقین نہیں آتا؟
میں اور آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ چنانچہ میری درخواست ہوگی کہ یہاں پر کوئی تعلیمی نظم رکھا جائے، کوئی تعلیمی ترتیب رکھی جائے جس میں سنتیں سمجھی جائیں، جس میں سنتیں سیکھی جائیں، زندگی کیسے گزاریں، مسائل سیکھے جائیں، دین کی بنیادی باتیں سیکھی جائیں۔ یہاں قریب ماشاءاللہ مدرسہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ مسجد کے اندر کوئی جمعہ کے حساب سے ترتیب رکھی جائے، فجر کے حساب سے ترتیب رکھی جائے کہ کم از کم دین کا بنیاد پتہ ہونی چاہیے۔ جو لوگ کم از کم جو لوگ مسجد، ہماری 10% 20% آبادی مسجد آتی ہے، اس کے علاوہ لوگ مسجد نہیں آتے، تو اس کی کوشش کریں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا قلبی تعلق بنائیں۔ قلبی تعلق بنانے کے لیے ظاہر بات ہے علماء سے رجوع، اللہ والوں سے تعلق بنانا پڑتا ہے۔ اللہ مجھے، اللہ آپ کو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا پہلے محتاج سے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کی بجلی بنا دے، اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، اپنے محبت کی دولت، اپنے نبی سے تعلق ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ، دین کے لیے جمع ہونا، دین کے لیے بیٹھنا، اتنے لوگ بیٹھ گئے، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، اللہ ان کے وقت مسجد میں گزارنے کو قبول فرمائیے، ان کی حاجات پوری کیجیے، ان کی مشکلات دور فرمائیے، اللہ تکلیفوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیجیے، بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ پہلے مولانا علی صاحب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت اور ثنا کے اوپر جو بات فرمائی، اس کو بھی قبول فرما دیجیے، ان کے اخلاص کے طفیل یہ ہمارا بیٹھنا بھی قبول فرما دیجیے۔ اللہ کمیوں کو معاف فرمائیے، کوتاہیوں کو معاف فرمائیے۔ ہم تیرے دین کے خادم ہیں، لیکن کام کو ہم کچھ نہیں کرتے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے۔ بے اولاد و نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، جن کو اولاد دی ہے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائیے۔ جو قاری صاحب یہاں پہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائیے۔ ان کے حق میں ہم نے جو کمیاں کی ہیں معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ ان سب حضرات کے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائیے۔ اہل فلسطین، اہل غزہ، اللہ ہم ان کے سامنے شرمندہ ہیں، اپنی کمیوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ہماری کمیوں کو معاف کیجیے، اللہ ان کو ان کی مدد فرمائیے، اللہ غیب سے مدد فرمائیے۔ اللہم شدد شملہ ومزق دیارہ، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیجیے جو ان کے خلاف قہر بن کر برس رہے ہیں۔ آپ ان کے اوپر جو ان کے لیے قہر بنے ہیں، آپ ان کے اوپر قہر برسا دیجیے، آپ ان کے طیاروں کو تباہ فرما دیجیے، ان کی ٹیکنالوجی کے کو نیست و نابود فرما دیجیے۔ اللہ مسلمانوں کی نصرت فرمائیے، کرم فرمائیے۔ ہماری ساری دعائیں، ہمارے رمضان کی دعائیں، کے بعد کی دعائیں، اللہ ان کے حق میں، تمام مسلمانان عالم کے حق میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔